صحیح الجامع کی روایت ہے 6763. روایت کے راوی ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا. اللہ تعالی تر و تازہ رکھے اس کو جس نے ہم سے ایک حدیث سنی، فحفظہ پھر اسے یاد کیا، حتی یبلغہ غیرہ اور یاد کرنے کے بعد پھر کسی دوسرے کو پہنچا دیا. اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں نضر اللہ عبدا سمع مقالتی. یہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صحیح الجامع میں 6765. اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے گا اس کو، اس بندے کو جو ہماری ایک بات سنتا ہے، فوعاہا پھر اسے یاد کرتا ہے، ثم بلغہا عنی پھر ہماری طرف سے اس کو لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. اور تیسری روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو روایت صحیح الجامع میں 6764 نمبر کے تحت ہے. نضر اللہ امرأ سمع منا شیئا. اللہ تعالیٰ تر و تازہ اس کو بھی رکھیں گے، شادابی سے نوازیں گے اور اس کو تازگی سے نوازیں گے جو ہم سے کوئی بھی چیز سن لیتا ہے اور سننے کے بعد فبلغہ کما سمعہ جیسے اس نے سنا ویسے ہو بہو آگے پہنچا بھی دیتا ہے. تو یہ ایک بہت عظیم پہلو ہے، انسان ایک حدیث سنے، اس کو یاد کرے، اس کو آگے پہنچا دے. یہ تین کام کرنے کے نتیجے میں انسان کو تین ہی انعام ملتے ہیں. پہلا انعام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آپ نے تینوں سنے، جس میں ہے نضر اللہ، النضرہ والنضرہ. اللہ تعالیٰ اس شخص کو زندگی کے اندر بھی سوچ، زندگی کے اندر تصورات، اقوال اور اعمال میں شادابی عطا کر دیتے ہیں. اس کے تصورات بھی تر و تازہ قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اس کے اقوال، اس کے ارادے اور نیتیں اور اس کے اعمال بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے انسان کو خوشی ملتی ہے. دوسرا انعام جس کا تذکرہ علماء امت نے کیا ہے کہ آج بھی جو شخص حدیث یاد کرنے والا اور حدیث پڑھانے والا، ان دونوں کے لیے جو اللہ کے رسول نے دعا کی ہے، وہ آج ثابت ہے کہ ہر وہ شخص جو خالص اللہ کی رضا کے لیے حدیث کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے، یاد کرتا اور کرواتا ہے، اس کے چہرے پہ ہر وقت بشاشت رہتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ قلبی سکون عطا کر دیتے ہیں، اور دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل کے سامنے بھی اس کی مسکراہٹیں کبھی ختم نہیں ہوئیں. اور تیسرا انعام اس دن انسان کو ملے گا جب قیامت کا دن ہوگا. بندہ مومن جب قبر سے نکلے گا تو ایک خوبصورت شکل میں ایک انسان کی شکل میں آئے گا. بندہ پوچھے گا وجهك المنیر انت ومن انت وجهك يجيء بالخیر. کون ہو تم اتنے روشن، تم لگتا ہے کہ خیر ہی لے کے آئے ہو. تو اس وقت جواب دے گا وہ
انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں جس کو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ اور علماء کا اتفاق ہے قرآن اور حدیث سے بڑھ کے دنیا میں کوئی نیک عمل نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں جہاں یہ عمل صالح انسان کے لیے خوبصورت رفیق بن جائے گا، ساتھی بن جائے گا، وہاں قیامت کے دن اس کا چہرہ روشن بھی ہوگا، چمکنے والا ہوگا، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، چمکنے والے ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ تبیض وجوہ، وہ چہرے روشن اور چمکنے والے ہوں گے جو سنت کے مطابق اور اس مشن کے مطابق زندگیاں گزارتے رہے جس کو اہل سنت والجماع کہتے ہیں، کہ انہوں نے ہمیشہ دیکھا کہ سنت اور حدیث کیا کہتی ہے، انہوں نے ہمیشہ دیکھا کہ صحابہ نے کیا کیا ہے۔ الجماع، جس کی تعریف خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ما انا علیہ و اصحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا تھا ستفترق امتی علی 73 فرقہ، یہودی اور عیسائی جو پہلے گزر چکے، کسی کے 71 فرقے ہوئے، کسی کے 72، لیکن میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، وہی الجماعہ، وہ جماعت ہوگی۔ کون سی جماعت؟ نام نہیں بتایا، کام بتا دیا ہے۔ اس کا کام کیا ہوگا، اس کا تھیم کیا ہوگا، اور اس کا منہج اور منہاج کیا ہوگا، ان کے سامنے زندگی گزارنے کا دستور اور کرکلم کیا ہوگا، ما انا علیہ و اصحابی۔ روایت کے الفاظ ہیں ان کے پاس دین وہ ہوگا جس پہ آج میں ہوں اور جس پہ میرے صحابہ ہیں۔ تو یہ حدیث یاد کرنے والا شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو انعامات سے نوازیں گے۔